నమస్కారం, మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. సెప్టెంబర్ 20, 2025 రోజున సాయంత్రం కరీంనగర్ రేకుర్తి 19 డివిజన్ పరిధిలోని ఫాతిమా నగర్లో గల ఫాతిమా మస్జిద్లో ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారి పుట్టినరోజును పురస్కరించుకొని సిరతుల్ నబీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఫ్తీ మొహమ్మద్ గయాస్ మొహియుద్దీన్ గారు, ఫాతిమా మస్జిద్ ఇమాం హాఫీజ్ షేక్ అహ్మద్ గారు, ఇమాం ఖలీం షరీఫ్ గారు, అహ్మద్ గారు, హాఫీజ్ ఫరీదుద్దీన్ గారు, మొహమ్మద్ తౌహీద్ గారు, ముఫ్తీ ఇంతియాజ్ గారు, మౌలానా సాహిబ్ గారు తదితర మత పెద్దలు, ఫాతిమా నగర్ లక్ష్మీ నరసింహ కాలనీ ముస్లిం మహిళలు, పురుషులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మొహమ్మద్ ప్రవక్త వారు చూపించిన సన్మార్గంలో నడుచుకోవాలని సూచించారు. की तिलावत हमारे सामने की है। ये भी एक बड़ी सूरतों में इसका शुमार है। कम उम्र में तालिब इल्म में याद किया है। अल्लाह ताला इसकी उम्र में तालीम में खूब बरकत नसीब फरमाए, आमीन। इसके बाद मैं मोहम्मद आतिफ सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ, वो नाते पाक पेश करेंगे। गूंजी सदाए अल्लाहु अकबर, हो जाए नारा दुनिया में घर घर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। रास्ता हमारे लिए क्या है? कौन सा रास्ता ऐसा है कि जिस पर हम अमल करेंगे तो हम गुमराहियों से, गलत रास्ते से बचकर अल्लाह के रजा वाले रास्ते पर चल पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान को भी नाजिल किया और कुरान में जो कुछ है हुजूर को भी नबी बनाकर भेजा और हुजूर ने इस दुनिया में जिंदगी गुजार कर बतलाया कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है, बच्चों के साथ कैसा सलूक करना है, लोगों के साथ कैसा सलूक करना है, मजदूरों के साथ कैसा सलूक करना है। हुजूर के अखलाक, हुजूर ने अमल करके दिखाया कि कैसे जिंदगी गुजारनी है। इस दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखना, इस दिल में किसी के बारे में बुराई नहीं रखना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये ऐसी सुन्नत है कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, वज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़काना मअया फ़िल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी ऐसी सुन्नत है, इस सुन्नत पर अमल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल की, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरा साथ होगा, मेरा साथी होगा। मुफ्ती साहिब साहब की किताब से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब ने अपनी कीमती किताब के ज़रिए हम सबको इस्तेफ़ादा का मौका दिया। अब इसके बाद जिस हज़रत का हमें इंतज़ार था, हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है हमारे दरमियान। हज़रत की शख्सियत और हज़रत की खिदमत से मैं आप सब सारा शहर वाकिफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहिब साहब ने एक बात कही कि मुफ्ती साहब की बदौलत यहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, ये मुकाम आप ही की बदौलत इस तरह नज़र आ रहा है। उसकी एक मिसाल मैं आप हज़रात को दूँ। इस किस्म की 60 मसाजिद हज़रत की निगरानी में बनी है। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 60 मसाजिद हज़रत मुफ्ती साहब ने अपनी निगरानी में तामीर करवाया है। लेकिन मैं अगर उन सब बातों का जिक्र करूं तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस मस्जिद में हम बैठे हुए हैं उसी मस्जिद के ताल्लुक़ से मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ।
آج سے 4-5 سال پہلے یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی. مختصر آبادی یہاں پر ہے مسلمانوں کی، ابھی بھی مختصر آبادی ہے. آپ سارے حضرات، سارے نگر شیخاپی والے سب حضرات جانتے ہیں یہاں پر. لیکن آج سے 4-5 سال پہلے حضرت جب یہاں پر آئے تھے تو یہاں کا جائزہ لیا. جائزہ لے کر یہ محسوس کیا کہ اتنے مکان یہاں پر ہونے کے باوجود کوئی نماز کا انتظام نہیں ہے. یہاں کے مسلمانوں کے لیے نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے. پھر یہاں کے طلباء، یہاں کے بچوں کو عربی کا کوئی نظم نہیں ہے، کیونکہ نیو جنریشن خراب ہوتا جا رہا ہے. اس فکر میں حضرت نے پھر یہاں پر خالد بھائی وغیرہ سے رابطہ کیا، زمین کے سلسلے میں رابطہ کیا، اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد کو تعمیر کرنا یہاں پر ٹھان لیا. ٹھاننے کے بعد جب مسجد کو تعمیر کرنے کا وقت آیا تو یہاں پر ایسے حالات کا سامنا ہوا جو محلے جہاں کہیں مسجد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر حضرت پہنچ جاتے ہیں. صرف مسجد کی تعمیر ہی نہیں، مسجد تعمیر کرنے کے بعد وہاں پر نماز کا بھی انتظام کا خیال رکھتے ہیں. ہر ماہ تقریباً 30-40 مساجد کے ائمہ کو ہمارے پاس حضرت کی سرپرستی میں تنخواہیں دی جاتی ہے. اتنی فکر وہاں پر کی جاتی ہے. اس کے علاوہ صرف بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد قائم کر بغور سماعت فرمائیں، اور جس طرح اب تک صبر سے بیٹھے رہیں اسی طرح پوری بات ہونے تک صبر سے سنیں کہ اپنی قیمتی خطاب سے ہم سب کو نوازیں. مفتی غیاث الدین صاحب، کوئی بچہ اگر یتیم ہے تو لوگ بولتے ہیں یہ باپ بیچارہ یتیم ہے، ایک کو جوڑے کپڑے سلاؤ. ہاں یتیم ہے ذرا پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. کوئی بھی نہیں بولتا ارے یتیم ہے چل میاں نماز کو بولتے ایسا، ارے یتیم ہے چل میاں عربی پڑھنے. بھائی یہ کام تو ماں باپ کا ہے، یہ کام تو اماں بابا کا ہے. نماز پڑھو بولنا، عربی پڑھو بولنا، زندگی سیدھی گزارنے کی تلقین کرنا یہ ماں باپ کر سکتے، یہ دوسرے نہیں کر سکتے کام. بولے تم دولت مت چھوڑو، پلاٹا مت چھوڑو، پراپرٹیاں گھر مت چھوڑو، کوئی بات نہیں، لیکن اولاد کو اچھا ادب اور اچھے اخلاق سکھاؤ. یہ پیارے نبی بولے یہ سب سے بڑا گفٹ ہے، سب سے بڑا گفٹ. حدیث میں آیا کوئی باپ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اچھے اخلاق سے زیادہ گفٹ نہیں دے سکتے. اولاد کے اخلاق اگر اچھے ہیں، وہ لوگوں کے کیا ہے کہ کردار اچھے ہیں، تعلیم اچھی ہے، خدا کا خوف ان کے دلوں کے اندر ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہے، تو سمجھو دنیا کی دولت نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن آخرت تو ان کی بچ جاتی ہے. اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا. آج کا زمانہ ایسا ہو ایک اللہ کا یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا تیرے میں غیر میں کیا فرق ہے باپ، کچھ بھی فرق نہیں. تیرا نام عبداللہ ہے، اس کا نام لیتا ہے. 29واں پارہ 29 والا پارہ ہے، وہ پارے میں دوسرا سورہ اس کا نام ہے سورہ نور. اس کی آخری آیت وہ 11 مرتبہ پڑھنا، شروع میں آخری میں درود شریف پڑھنا. مول صاحب بتا دے یہ تلگو لکھ لینا، یاد کر لینا بھائی منترم قرآن کو چلو ویسا بول کے پڑھو، چلو پڑھ کے اگر جس کو بھی ہوا اس کو پھونکو. رائٹ پڑھاتا ہوں. آپ لوگ دیکھے ہوں کہ مسجدوں میں روڈ باہر عورتیں آتے باٹلا لے کے، کچھ بھی ہو گیا تو میرے کو کرا رہے بھائی بول کی کرتو کہاں ہے. اب کیا کرتے اس کو معلوم کرنے توتے والے کے پاس جاتے. پہلے کیا کرنا بہت آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں، اچھی طرح سن لو. قل اللہ آتا سب کو میں آتا، قل اللہ احد اللہ تو اتنے بھی نہیں ہے تو پھر 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. 4 رکعت کو 4 سورے تو آنا نا. ایک صاحب بولے کتنے سورے آتے ہیں، وہ تو 4 بولے. 4 بھائی کو بولتے ہیں 4 سے زیادہ رکعت آج نہیں ہے. بولے 4 اللہ احد 3 بار، قل اعوذ برب الفلق 3 بار، قل اعوذ برب الناس 3 بار. یہ پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد دونوں ٹائم پہ ہاتھ کو پھونکنا کیسا، خالی ہوا کیسا نہیں، ایسا پھونکنا کہ منہ میں کے چھوٹے پھونک کے ذرے نکلنا اس میں سے. اس کو بولتے ہیں نفس، اسی کو بولتے ہیں. ہوا نہیں مارنا، ٹھو 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 کر کے تھوک کے ایسا کر کے ایک بار اتنے حصے کو بھی پھونک کے ایسا کر کے آدھے حصے کو ایسا کر کے نیچے کر، کچھ نہیں ہوتا. ہاں کسی دن چھوڑ لیے تو پھر کیا معلوم آ جاتا ہوں گا. کرے ویسا کرنا. کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ بھول گئے، بسم اللہ اولہ آخرہ. کھانے کے بعد اللہ تیرا شکر ہے، اتنا بھی پڑھے تو واقعی ہے اللہ تیرا شکر ہے. اور اس دن کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے تو اس سے زیادہ قسمت والا نہیں ہے. اللہ ہم کو قسمت والوں سے بنایا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम साहब को बोल सकते हैं। ఈ సందర్భంగా మత గురువులను ఫాతిమానగర్ లక్ష్మీ నరసింహ కాలనీ వాసులంతా కలిసి సన్మానించుకోవడం జరిగింది. అనంతరం సహభక్తి భోజనాలను చేశారు. हमारे सलीम भाई भी आइए। रोशनी फैलाए माशाअल्लाह। इस बुत कदे जमीन की सफाई से लेके मौजूद होने अब तक चेहरे पे नूर भी आ गया बहुत अच्छा अल्लाह कायम। ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు కరీంనగర్, పారమిత స్కూల్స్ మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, తేజస్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ జూనియర్ కాలేజ్ కొత్తపల్లి కరీంనగర్, ఎస్విజేసి జూనియర్ కాలేజెస్ తిగలోటపల్లె కరీంనగర్, శ్రీ చైతన్య ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కరీంనగర్, సెయింట్ జార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అండ్ ప్యారడైజ్ స్కూల్ కొత్తపల్లి రేకుర్తి కరీంనగర్, ది ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ రామ్నగర్ కమాన్పూర్ కరీంనగర్, మానేర్ స్కూల్స్ మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, బన్సల్ క్లాసెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నియర్ కోర్ట్ అండ్ రేకుర్తి కరీంనగర్, ఆటమ్ క్లాసెస్ కోచింగ్ అండ్ ట్యూషన్స్ హౌసింగ్ బోర్డ్ చౌరస్తా కరీంనగర్. కార్యక్రమం సమాప్తము. ధన్యవాదాలు. సబ్స్క్రైబ్.